ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وسورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقال عز وجل في نفس السورة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ آیا پاکستان کا مستقبل روشن ہے یا تاریک؟ تاریک ہے تو کیوں، اور روشن ہو تو کیسے؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا تعلق لازمی طور پر حال اور ماضی کے ساتھ ہے۔ ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کسی قدر گفتگو اپنے حال کے بارے میں بھی کرنی ہوگی اور اپنے ماضی کو بھی ایک حد تک زیر بحث لانا ہوگا۔ ہمارا حال اس وقت کیا ہے؟ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ علامہ اقبال نے بھی مولانا روم کے تتبع میں وجود مصدقہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص، ایک انسان، اس کی شخصیت اور سیرت، آیا وہ ایک اوتھینٹک پرسنالٹی کا حامل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تین اعتبارات سے ہوتا ہے۔ آدمی
خود اپنے آپ کو دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنا جائزہ لے، اپنی نگاہ میں وہ خود کیا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھے دوسروں کی آنکھوں سے، دوسرے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک دعا بھی ہے مسنونہ جس میں ان دونوں چیزوں کو حضور نے جمع فرمایا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا دکھا، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے تاکہ تیرے دین کی بڑائی ہو۔ میں تیرے دین کا خادم ہوں، میں تیرے دین کا نمائندہ ہوں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ تو وجود مصدقہ کے لیے پہلی دو شہادتیں یہ ہیں، اور تیسری شہادت اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرو، جانچو کہ اس کی نگاہ میں تم کیا ہو۔ مجھے اس پر بھی مولانا روم کا ایک شعر یاد آیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، جان جملہ علم ہا ای نست ای تاب دانی من کیم در یوم دین، تمام علم کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، جان جملہ علم ہا ای نست ای، بس یہی ہے، یہی ہے، تاب دانی من کیم در یوم دین، کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، میں کیا ہوں گا، کس کے جھنڈے تلے کھڑا ہوں گا۔ ابھی سورہ کہف کے حوالے سے آپ سن رہے تھے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم قومی سطح پر، ملکی سطح پر اس وقت کیا ہیں، کسی وجود مصدقہ کے حامل ہیں یا نہیں۔ اس کے ضمن میں اصلاً تو صرف دو باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ مرثیہ جو ہے حال کا بہت طویل ہو جائے گا۔ تن ہمہ داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، کس کس اعتبار سے زوال کے مظاہر جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، کس کس ذلت اور رسوائی کا تذکرہ کیا جائے، بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ لیکن دو باتوں کے حوالے سے ذرا آسانی سے بات سمٹ جائے گی۔ سب سے پہلے تو ٹائمز آف لندن بہت پرانا اخبار ہے، روزانہ اخبار انگلستان کا، لندن کا۔ آزادی کی جب 40ویں سالگرہ ہمارے ہاں ہوئی، 41واں جب یوم استقلال ہم نے منایا، تو ٹائمز آف لندن کا جو موجودہ ایڈیٹر ہے اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا اور حوالہ دیا 40 سال قبل کا، کہ میرا پریڈیسیسر، مجھ سے پہلے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور 2 آزاد ملک وجود میں آئے، تو اس وقت کے ایڈیٹر نے اداریہ لکھا، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، روئے ارضی کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی روزنامہ اور اس کا کوئی ایڈیٹر اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا ایک ججمنٹ دیا، اپنا ایک اندازہ بیان کیا کہ آج دنیا میں جو 2 ملک وجود میں آئے ہیں، ان میں سے ایک کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور دوسرے کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے،
ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کہ جو ان کو باندھے ہوئے ہے، اور وہ مذہب کی طاقت ہے۔ لہذا ان کی یکجہتی، ان کا اتحاد، ان کے ہاں کوئی نسلی امتیازات نہیں، ان کے ہاں کوئی علاقائی تعصبات نہیں، ایک مذہب ان کو جوڑے ہوئے ہے، ایک حبل اللہ میں یہ بندھے ہوئے ہیں۔ لہذا اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے، جبکہ بھارت کا مستقبل بڑا تاریک ہے۔ اس بھارت کو باندھنے والی، جمع رکھنے والی کوئی قوت موجود نہیں۔ بہت سی نسلیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، بہت سے تمدن ہیں، کوئی بھی ایک شے جو قدر مشترک ہو ان سب کے مابین موجود نہیں ہے۔ یہ تھی اسیسمنٹ ٹائمز آف لنڈن کے مدیر کی، ایڈیٹر کی، 14 اگست 1947 کو۔ اب جو اس وقت کا مدیر ہے اس نے لکھا کہ 40 برس کے بعد میں جب دیکھ رہا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے۔ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، منی سپر پاور آف دی ریجن، علاقے کی ایک بڑی، اس علاقائی اعتبار سے ایک سپر پاور۔ اس کے ہاں جمہوریت ہے، اس کے ہاں کوئی سیسیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اس کے کوئی حصے بکرے نہیں ہوئے، ایک دستور ہے اور اس دستور کی پٹڑی پر ان کے ملک کی سیاست کی گاڑی رواں دواں ہے۔ اس کے برعکس اب کہنے کی ضرورت نہیں، وہی مصرع یاد آیا، بلکہ شعر، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ وہ روشن ماضی اس وقت کا ہمارا تاریک حال بن چکا ہے، اس وقت وہ مستقبل تھا، روشن مستقبل، آج کے اعتبار سے ماضی ہے، اور اس وقت وہ ہمارا تاریک حال بن چکا ہے۔ اس میں بھی ایک بات مزید عرض کر دوں دوسری بات سے پہلے، آپ لوگ برا مانیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نظری اور نظریاتی سطح پر بھی ختم ہو چکا ہے، اور زمینی اور واقعاتی اعتبار سے بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان آج نہیں ہے جو سن 47 میں وجود میں آیا تھا، اس کو تو ہم حسرت سے کہتے ہیں پاکستان دیٹ واز، وہ پاکستان جو کبھی ہوتا تھا وہ تو اب نہیں ہے۔ اس پاکستان کو بہت عرصے تک ہم کہتے رہے what remains of پاکستان، بچا کھچا پاکستان، ہوتے ہوتے ہم نے ریکنسائل کر لیا، اسی کو پاکستان قرار دے کر یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ہم نے اس ماضی کو بھلا دیا۔ یہ تو ہے زمینی اور واقعاتی مسئلہ۔ نظریاتی سطح پر مسلم قومیت کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا تھا، وہ آج کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ کہاں ہے مسلم قومیت؟ اندرا گاندھی نے تو یہ کہا تھا سن 71 میں کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ آج تو اس پاکستان میں بھی تلاش کیجئے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہے وہ نظریہ پاکستان؟ کہاں ہے وہ مسلم قومیت؟ اب تو ہمارے زید سلیری صاحب بھی تھک گئے مسلم نیشنلزم پر لکھتے لکھتے، اب نام نہیں لیتے۔ کب تک لکھتے رہے ایک ہوائی اور خیالی بات کے اوپر؟ کب تک تباہ آزمائی ہوتی رہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں،
لسانی بھی ہیں، نسلی بھی ہیں، علاقائی بھی ہیں. مسلم قومیت حبام منصورا نسیم منسیا، ان دونوں حقائق کو سامنے رکھیے. بات بری لگتی ہے، آدمی حقائق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آنکھیں بند کر لینے میں عافیت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں اعتبارات سے پاکستان ختم ہو چکا ہے. اب اگر اللہ نے توفیق دی تو اب اس کی ری برتھ ہوگی، اب اس کا دوسری مرتبہ جنم ہوگا انشاءاللہ. میری آج کی گفتگو میں وہ رخ بھی آئے گا، لیکن اس وقت حال کو دم سمجھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے. حقائق سے صرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اسی کے ذیل میں ٹانک لیجئے ملک کا 2 لخت ہونا، تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگنا، 90,000 سے زائد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوانوں کا، وہ ریگولر آرمی یا پیرا ملٹری فورسز، ملیشیا یا پولیس جو بھی تھی، کڑیل جوان، سپاہی اور جوان سے لے کر جرنیل تک، اس کا ان ہندوؤں کی قید میں جانا کہ جن پر 800 برس تک حکومت کی تھی، ان کے سینوں پر تو داغ اتنا گہرا ہے کہ انہوں نے 1000 سال کہا ہے. اندرا گاندھی نے کہا تھا we have avenged our 1000 years defeat. بارہ سو 6 میں اصل میں دلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی. اس اعتبار سے تو وہ بات بنتی ہے 650 برس کی. لیکن یہ کہ اگر محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کی آمد سندھ کی جو ہے اس کو شامل کریں گے تو پھر وہ 1000 برس سے بھی زائد ہے. لیکن غالباً ایوریج نکال کر 1000 years defeat ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے. اس سے بھی زیادہ افسوسناک تکلیف دہ بات مذہب اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے جائزہ لیجئے. اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ دیوالا نکل چکا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس حد تک نہ جانا چاہے تو یہ مانے بغیر تو چارہ نہیں کہ جس جگہ ہم 1947 میں تھے اس سے بہت پیچھے جا چکے. آج جھوٹ ہمارے ہاں جس درجے میں ہے اس وقت اتنا نہیں تھا. آج بے حیائی ہمارے ہاں جس درجے میں ہے اس وقت اتنی نہیں تھی. آج بے ایمانی جتنی آج ہے اس وقت نہیں تھی. یہ ہارس ٹریڈنگ کے نام سے لوگ واقف نہیں تھے. قوم کے قائدین کا بکنا، اور اس طرح بکنا کہ مذہب کا جن کے نعتوں پر لیبل ہو اور برمرا کہا جائے کہ اس نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں. ہاں لیے ہیں، اخراجات کے نام پر لیے ہیں، 10 لاکھ لیے ہیں. ہم بکے نہیں، ہم نے سودا کیا ہے. اس کا تصور مذہبی شخصیات تو بہت دور کی بات ہے، کسی ملحد کے بارے میں بھی 1947 میں نہیں ہو سکتا تھا. ہر اعتبار سے جائزہ لے لیجئے. نفاق باہمی اور نفاق کردار دونوں ہم پر پوری طرح مسلط ہیں. ایک وہ کردار کا نفاق ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے. ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا بے ایمان، اتنا ہی بڑا خائن ہے. اور یہ ہمارے ہاں اب معروف کے درجے میں آ چکا ہے. اس کے اندر کسی شرم اور حجاب کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے نفاق باہمی، وہ عذاب خداوندی، اس کی لپیٹ میں ہم اس وقت ہیں. قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے لوگو کسی بھول میں نہ رہنا، وہ اللہ قادر ہے اس پر ان یبعث علیکم
کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب، عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے نازل کر دے عذاب یا تمہارے قدموں تلے سے نکال دے عذاب، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس باس، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے کے ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو، ایک دوسرے کے خنجر ایک دوسرے کے سینوں میں پیوست ہو۔ یہ بدترین عذاب ہے جس میں اللہ کو نہ اوپر سے کچھ نازل کرنے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑ کر کچھ نکالنے کی ضرورت، آپس میں لڑو مرو۔ اور یہ کس جرم کی پاداش میں، یہ بعد میں عرض کروں گا۔ میں نے حدیث کے حوالے سے وہ اخلاق والا عملی نفاق، اور اس آیت کے اعتبار سے یہ نفاق باہمی، یہ تصادم باہمی، یہ ٹکراؤ، دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تو اصل میں ایک بات تھی، اس کی ذرا شرح ہو گئی، تفصیل ہو گئی۔ یہ تو ٹائمز آف لندن کے مدیر کے حوالے سے ایک بات کہی، اپنے آپ کو دیکھیے دوسروں کی نگاہ سے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، جنہیں بھی انٹرنیشنل پریس سے کوئی ربط و ضبط حاصل ہے انہیں معلوم ہے، گاہے گاہے تبصرے آتے ہیں، پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، پاکستان تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بالکل سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ پروفیسر زائرنگ یہاں رہے، یہاں کے سٹاف کالج میں، ان کا ایک جملہ، ویسے جملے کی حد تک تو داد دینے کو جی چاہتا ہے، کتنا بلیغ ہے، کتنا فصیح جملہ ہے۔ پاکستان is still in search of an identity، پاکستان تو تاحال تشخص کی تلاش میں ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، یہی نہیں معلوم۔ تو قومی سطح پر ہمارا وجود مصدقہ کہاں ہے؟ نہ ہماری اپنی آنکھوں میں، نہ دنیا کی آنکھوں میں۔ یہ بات جان لیجئے کہ ایک نام سے ایک ملک کا باقی رہ جانا، اسے زندگی نہیں کہتے۔ آج کی دنیا میں صورتحال بدل چکی ہے، سپر پاورز کا ٹکراؤ، تقابل، اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بھی ایک تحفظ ملا ہوا ہے۔ یہ دو بڑی طاقتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اپنے نیچے عافیت پیدا کی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے ملک، نہ وہ آگے بڑھے نہ میں آگے بڑھوں، لہذا اس کے نیچے یہ انڈر گروتھ ہے ایک طرح کی۔ بڑے بڑے درختوں کے نیچے کچھ جھاڑ جھکاڑ اگ جاتا ہے، وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہے۔ اپنا باوقار کوئی وجود، کوئی باعزت وجود، کوئی واقعتاً خود اختیاری والا وجود، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں ہونے والا وجود، اپنی پالیسیز خود بنانے والا وجود، اپنی معیشت کا ڈھانچے اور سانچے خود طے کرنے والا وجود، وہ وجود تو نہیں ہے۔ وجود مصدقہ قومی سطح پر تو وہ کہلائے گا نا، محض ایک کسی ملک کا یا کسی نام سے قوم کا دنیا میں ہونا وہ وجود مصدقہ نہیں ہے، آتھینٹک پرسنالٹی نہیں ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، ہمارے زوال کی حد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج ملکی اور قومی سطح پر کشمیر کے معاملے میں ہمارا کنسنسس ہے، اجماع ہے، دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ بھارت کو جنگ چھیڑنے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے آپ کے خوف کا عالم، یہ ہے لرزہ براندام ہونے کی کیفیت، اجماع ہے اس پر۔ گراوٹ کی حد دیکھیے، کسی شے پر اجماع نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، اور دونوں انتہائی گراوٹ کی علامت ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اگر متحد الخیال ہے تو صرف دو چیزوں پر، جن میں سے ایک چیز یہ ہے
کہانیاں ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ چند خواتین کی چیخ اور پکار جو ہے وہ محمد ابن قاسم کو لے آئی تھی رحمہ اللہ. آج سینکڑوں خواتین کی چیخیں یہاں پہنچ رہی ہیں. اسی لیے ہندوستان کے لوگوں نے اپنا خون دے کر ہمیں آزادی دلوائی تھی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلی مرتبہ جب بھارت گیا ہوں میں 33 برس بعد سن 47 میں بارڈر کراس کیا تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس پر، اور پھر سن 80 میں پہلی مرتبہ بارڈر کراس کیا واگا پر. علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا، آپ نہیں اندازہ کر سکتے کس طرح میرا کلیجہ شک ہوا ہے ان کی بات سن کر، کہ سن 71 تک ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے. ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے. بھیڑوں بکریوں کی طرح اب نہیں مریں گے، مار کر مریں گے. بہرحال صورت اس وقت یہ ہے، مجاہد اول سے لے کر مجاہد آخر تک سب سے بڑھ کر جنگ سے گھبرانے والے مجاہد اول ہیں. ان کی ساری مجاہدانہ تقریریں حمام منصورہ نسیم منسیہ، احتیاط احتیاط احتیاط. مجاہد آخر قاضی حسین احمد صاحب حال یہ کہ ایک ہی سانس میں دو باتیں کریں گے، قتال کی بھی جنگ کی بھی. وہ جو کانفرنس ہوئی تھی کشمیر کانفرنس، اسی کا یہ پیڈ لیے بیٹھا ہوں، آزاد کشمیر کی حکومت کے تحت قتال اور جنگ کی بات کر کے آخری بات یہ کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ آدمیوں کی، بس پیسے کی ضرورت ہے. سیاست دانوں کی یہ ضرورت ہے. عہد حاضر کی ڈپلومیسی کا یہ تقاضا ہے کہ ادھر رخ کریں گے تو جہاد اور قتال، ادھر رخ کریں گے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کی بات صحیح ہے، پالیسی درست ہے. پبلک میں آئیں گے حکومت پر تنقید. لیکن میں اس وقت حکومت یا اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ واقعتاً حالات ایسے ہیں، صورت واقعہ ہے، ریئلزم ہے. حقائق کو دیکھیے. ابھی 3 دن ہمارے ہاں جو سیمینار رہا دعوت رجوع القرآن پر، ایک ہندی بھارتی عالم دین ایسی بات کہہ گئے، مولانا اخلاق حسین قاسمی، اپنے گھر کا فساد دور نہیں ہوتا اور دوسروں سے جہاد کی باتیں کرتے ہو. بتائیے اس سے زیادہ بلیغ جملہ کوئی ہوگا؟ کیا حال کراچی میں ہے، کیا حیدرآباد میں ہے، کیا تمہاری محاذ آرائیاں ہیں، کیا سندھ کے اندر ایک لاوا ہے؟ جہاد جہاد جہاد. گھر کا فساد دور نہیں ہو رہا. ہاں یکجہتی ہوتی، اس قوم کے اندر اتحاد ہوتا، یہاں حقیقتاً لوگوں کی نمائندہ حکومت ہوتی جسے معلوم ہوتا کہ عوام ہمارے پیچھے ہیں، پھر یقیناً کوئی لیاقت علی پھر مکہ دکھاتا اور اس مکے کو دنیا کے اندر سمجھا جاتا کہ ہاں یہ مکہ مکہ ہے. لیکن حالات، اپنا گھر تلپٹ ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، بدترین صورتحال ہے. یہ واقعیت سامنے رکھیے. میں اس وقت سیاسی تقریر نہیں کر رہا، قومی سطح پر بات کر رہا ہوں. رائے میری بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہندوستان کو جواب ملے جنگ کا. ہاں جنگ مسلط ہو جائے پھر معاملہ بالکل اور ہے. پھر وہ دفاعی جنگ، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت ہر وقت شامل حال ہو، اور ہمیں اپنے ایک ایک گھر کو مورچہ بنا کر لڑنا. لیکن یہ کہ کوئی ایسی بات جس سے کہ جنگ شروع ہو جائے، اس وقت میں اس کا تذکرہ نہ کسی پر تنقید کے لیے کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے قوم کی، قوم کا حال یہ. اور ریئلزم کے حوالے سے بیان کر دوں، صحابہ کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اسی سورہ توبہ کی جس کی اکثر آیات میں نے اس وقت پڑھی ہیں، اکثر آیات جو پڑھی ہیں اسی سورہ مبارکہ کی ہیں۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا مسلمانوں تم میں سے ایک 10 پر بھاری رہے گا، یا کم سے کم 5 پر بھاری رہے گا، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں، ایمان نہیں۔ علم بہت بڑی طاقت ہے، ایمان سب سے بڑی قوت ہے، لیکن آیت 66 میں فرما دیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ یہ تو دور نبوی میں فرق واقع ہو چکا، یہ آیت کوئی 4 صدیوں بعد کی نازل شدہ تو نہیں ہے، نزول قرآن کی تکمیل تو حیات نبوی میں ہو چکی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اے مسلمانوں اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، اس کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو چکی۔ کیوں ہو چکی؟ یہ نہیں کہ وہ سابقون الاولون کمزور ہو گئے تھے، نہیں، جو نئے لوگ حلقہ ایمان میں داخل ہوئے تھے ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا اوسط گر گیا۔ ان میں سے ہر ایک اسی مقام پر ہے، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی میں کوئی کمی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اب جو کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں ابھی ان کی تربیت تو اس درجے کی نہیں ہوئی، لہذا اوسط گر گیا ہے۔ اب یہ کہ 1 اور 2 کی نسبت، تو ان حقائق کے اعتبار سے صحیح بات وہی ہے، لیکن یہ ایک انڈیکس تو ہے نا، ہم کہاں ہیں اس وقت کہ اتحاد اگر ہے، اتفاق رائے ہے تو اس مسئلے پر ہے۔ بہت عرصے کے بعد اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں، وہ ترستی ہوئی آنکھوں کو اتفاق کی کوئی بات نظر آئی تو یہ نظر آئی، اور اسی کے ساتھ ایک رخ اور بھی ہے، وہ ہماری دینی اور اخلاقی گراوٹ کا ایک ثبوت ہے۔ یہ تو ہماری قومی قوت، عسکری قوت کا جو ہے ایک انڈیکس ہے، اور وہ ہے دینی اور اخلاقی۔ ایک ہی شے ہوئی ہے ابھی تک جس پر کہ ہماری پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہوا، اور وہ کیا کہ خواتین کی جو سیٹیں بالخصوص بنائی گئی تھیں، جن کی اب مدت ختم ہو رہی ہے دستور میں، ان کو برقرار رکھا جائے۔ ہماری منافقت کا یہ حال ہے کہ ایک طرف عورت کی وزارت عظمیٰ کے خلاف جھاگ نکلیں گے منہ سے اور تقریریں ہوں گی اور گفتگویں ہوں گی، دوسرے پارلیمنٹ میں ان کی سیٹس جو ہیں کوئی کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک شخص کو کم سے کم یہ اعتراف کرنے کی توفیق ہوئی، میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، لیکن اسی کریڈٹ میں انتہائی ڈسکریڈٹ، گھناؤنا ڈسکریڈٹ مضمر ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا اگرچہ ہم اسے اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہم اس کی تائید کریں گے کہ یہ سیٹیں برقرار رہنی چاہیے۔ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، یہ ہے انڈیکس ہمارے حال کا۔ اس سے زیادہ میں مرثیہ کہنا نہیں چاہتا، اب ذرا آگے چلیے۔ اب ایک سوال ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ سبب کیا ہے؟ بڑے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ ایک جملے میں وہ سبب یہ ہے کہ ایک عقدہ ہے، عقدہ لا ینحل، میں لا ینحل نہیں کہتا، حل ہے اس کا، ایک عقدہ ہے پیچیدہ، ڈائلیما ہے، ڈائلیما آف اوور نیشنل ایگزسٹنس، کہ ایک جانب ہم نے ایک ایسا ملک بنایا جس کی کوئی جڑ بنیاد اسلام کے سوا نہیں۔ میری اس بات سے کسی کو اختلاف ہو بھی تو اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے استحکام کی کوئی بنیاد سوائے دین اور مذہب کے نہیں، اور دوسری طرف وہی دین و مذہب ہے کہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ کیسے حل ہو؟
بظاہر تو عقدہ لا ینحل ہے، حل ہے، وہ میں پیش کروں گا، لیکن اب تک کی صورت کا اصل جو ہے تشخیص ایک جملے میں ہوئی ہے. اس کے لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. اس ڈائلیما کا جو ایک پہلو ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک جانب ہے، اس کے ضمن میں تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کرنا ہوگا پاکستان وجود میں کس بنیاد پر آیا، اس لیے کہ اس پر بھی کنٹروورسی ہے. اب بانیان پاکستان میں سے جو بچے کھچے رہ گئے ہیں، کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا، تو جو بھی اب بڑے بن گئے ہیں، اگر وہ خود یہ کہیں کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا، تو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا پیچھے پلٹ کر کہ واقعہ کیا تھا. اس میں آپ کو یاد ہوگا کبھی حسین شہید سہروردی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان وجود میں آیا ہے محض معاشی مسئلے کی بنیاد پر، کوئی مذہبی بنیاد نہیں. ان کی شخصیت کنٹروورشیل شمار ہوتی ہے، لیکن جناب نور الامین کی شخصیت تو کنٹروورشیل نہیں رہی مسلم لیگ کے اعتبار سے، اول و آخر مسلم لیگی. انہوں نے بھی یہی کہا، اردو ڈائجسٹ میں بڑا مفصل ان کا انٹرویو چھپا. اصل مسئلہ معاشی مسئلہ تھا. یہ تو کہیے کہ تلک امت قد خلت، وہ تو گئے. ابھی نظریہ پاکستان کے سب سے بڑا کسٹوڈین تو پنجاب ہی ہے نا. اس کے دو اس وقت کے بچے کھچے بقیت السلف دولتانہ صاحب ہے یا شوکت حیات خان صاحب. دولتانہ صاحب نے کہا یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. پھر جب کچھ پکڑ ہوئی تو ادھر ادھر کچھ چکر کھائے انہوں نے، لیکن دلدل میں پھنستے چلے گئے مزید. اور شوکت حیات صاحب نے تو آخری بات کہہ دی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو کچھ چھوکروں کا، نوجوانوں کا ایک نعرہ تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی. تو اب نوجوانوں کو کیا کہیں اگر وہ کنفیوژن میں ہوں، اگر انہیں پاکستان کی آئیڈینٹی کے بارے میں اگر اشکال ہو، تو who is to blame؟ الزام کس پر جائے گا؟ لیکن تھوڑا سا جائزہ لے لیں. اس میں ہیں کچھ پہلو ایسے کہ جو کنفیوژن کا اور غلط فہمیوں کا یا فکری الجھاؤ کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ اس کے 3 لیول ہیں مختلف، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے حیات کا مبدا از روح قرآن پانی ہے. خلق من الماء کل شیء حی. یہ پانی ہمارے روح ارضی پر 3 لیولز میں ہے. ایک تو ہے زمین کی سطح پر پانی بہ رہا، دریا ہے، ندیاں ہیں، چشمے ہیں. ایک ذرا زیر زمین بہت قریب ہے، سب سوائل واٹر، 30 فٹ 40 فٹ 60 فٹ 70 فٹ. یہ نلکوں سے بھی نکال لیتے ہیں، کنویں سے بھی نکالتے ہیں. ایک پھر بہت نیچے جا کر 300 400 500 600 فٹ، یہ نہایت صاف شفاف پانی. آج کل تو پینے کا پانی ڈرنکنگ پرپسز کے لیے تو اسی کو صحیح سمجھا جاتا. اسی طرح اس مسئلے کے بھی 3 پہلو ہیں. ایک ہے بالکل رائٹنگ آن دی وال کے مانند، جیسے کہ دیوار پر ایک حقیقت لکھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. کوئی دولتانہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شوکت حیات اس کا انکار نہیں کر سکتا. نام پر بنا ہے، پوری دنیا مانتی ہے مذہب کے نام پر بنا ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ 2 ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل. اسرائیل کے بارے میں یہ بات غلط ہے، پاکستان کے بارے میں صحیح ہے. لیکن ذرا اس سے نیچے اتریے. یہ گراؤنڈ واٹر ہے، بڑا پولیوٹڈ سا ہے، گدلا بھی ہے.
ذرا نیچے اتریے اور سوال اپنے سامنے یہ رکھیے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا؟ ریئل موٹیویٹنگ فورس کیا وہ مذہبی جذبہ تھا یا کوئی اور؟ میرے نزدیک یہاں اختلاف کی گنجائش ہے، اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ میرے پاس اس کی 2 اور 2 4 کے مانند دلیل یہ ہے کہ مذہبی جذبہ اگر ہوتا تو قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل ہوتی۔ کسی تحریک کا جو اصل جذبہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑھا اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی۔ مذہبی لوگ معاونین تھے، مددگار تھے، سپورٹرز تھے، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے علماء کرام ہو، صوفیاء اعظام ہو، تو قائدین نہیں تھے۔ تو میں بھی مانتا ہوں مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ کیا اسے صرف سیاسی قرار دیا جائے گا؟ یہ بھی غلط۔ کیا اسے صرف معاشی قرار دیا جائے گا؟ یہ بھی غلط۔ میں سبسٹیچیوٹ کرتا ہوں ایک لفظ، یہ ایک قومی مسئلہ تھا، قومی جذبہ تھا۔ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، خوف طاری ہو گیا تھا کہ بڑی قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی طور پر بھی استحصال کرے گی، سماجی طور پر بھی ہمیں دبا دے گی، تمدنی اور کلچرل سطح پر، ثقافت کی سطح پر بھی ہماری آئیڈینٹی ختم کر دے گی۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم سے انتقام بھی لے گی، ہم نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ جب ان کا وقت آئے گا، اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ گن گن کر حساب لیں گے۔ سب کانشس مائنڈ میں یہ فیئر بھی تھا۔ تو یہ فیئر کمپلیکس، خوف کا ایک جذبہ، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف، یہ قومی جذبہ تھا۔ قوم کی ظاہر بات ہے کہ قوم کی زبان، قوم کا مذہب، قوم کی ثقافت، قوم کی سیاست، قوم کی معیشت سب اس میں آ گئی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں۔ اب آئیے نیچے، جس قوم کو یہ خوف لاحق ہوا تھا اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ ایک مشترک نسل کی وجہ سے ایک قوم تھے؟ کیا ایک زبان بولنے کی وجہ سے ایک قوم تھے؟ قومیت کی جتنی بنیادیں ہیں سب کی نفی ہو جائے گی۔ وہ قوم تھے تو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر تھے۔ پٹھان اور بلوچی عورت کا لباس اور جنوبی ہند کی کسی مسلمان عورت کا لباس، بلکہ اسے بھی آگے بڑھیے، مشرقی پاکستان کی کسی خاتون، مسلم خاتون کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ پٹھان اور بلوچی جو ہے یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لباس ہے۔ ایٹنگ ہیبٹس کتنی مختلف، جو انتہائی رغبت سے ایک بنگالی مسلمان ناچ بھات، مچھلی کے ساتھ چاول جس طرح کھاتا ہے، جس طرح کی مچھلی وہ کھاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اکثر ہم میں سے اس کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ کسی زبان، کسی نسل، کسی ثقافت، کسی کلچر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھے، یہ قوم تھے مذہب کی بنیاد پر۔ تو سب سے صاف پانی جہاں سے نکلا وہ بھی مذہبی کا ہے۔ کوئی جڑ بنیاد فائنل انالیسس میں اس ملک کی نہیں ہے سوائے مذہب کے، اسلام میں۔ لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ مستقبل کا مورخ، ابھی اور مستقبل جو آنے والا ہے، اس وقت کے اعتبار سے تو ہم بھی مستقبل میں بیٹھے ہیں اس وقت، لیکن چلیے اور آگے چھوڑ دیجئے۔ اصل مسئلہ یہ کہ اس وقت اس کے استحکام کی کوئی بنیاد ہے؟ کوئی تو قدر مشترک ہوتی ہے، جو ابن خلدون نے ایک لفظ استعمال کیا، عصبیت۔ کسی قوم اور ملک کی قوت اور استحکام کے دار و مدار کسی عصبیت پر ہوتی ہے، نسلی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کوئی عصبیت ہوگی نا۔ یہ عصبیت کو ہم لوگ برا لفظ سمجھتے ہیں، عصبیت برا لفظ نہیں ہے۔ عصبیت جاہلی بری شے ہے۔ عصبیت
کچھ لوگوں کو جوڑنے والی جو شے ہے وہ عصبیت کہلاتی. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا تھا نا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، یہ ہمارے ابا جان جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پتہ نہیں کیا ہے، یہ محبت کرتے ہیں یوسف سے اور اس کے چھوٹے بھائی سے بنیامین سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حالانکہ ہم ایک گروہ ہے، طاقت ہے، 10 جوان، ہم بازو ہیں. تو عصبہ سے عصبیت ہے، اجتماعیت کی شیرازہ بندی کرنے والی کوئی شے، کوئی عصبیت. کوئی عصبیت ہوگی تو وہ اجتماعیت مضبوط ہوگی، نہیں ہے تو وہ شیرازہ منتشر ہوگا. تو ہماری کون سی عصبیت ہے؟ دیکھیے، ملکوں کے استحکام کے لیے جو چیزیں دنیا میں بالعموم ہوتی ہیں، میں ایک ایک کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے. پہلی ایک چیز ہوتی ہے تاریخی تقدس، ہسٹوریکل سینکٹیٹی. ایک ملک 5000 برس سے ایک ہی نام سے، ایک ہی سرحدوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو ایک تقدس حاصل ہو گیا ہے، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوئی ہے، ایک اوتھینٹسٹی حاصل ہوئی. کوئی دوسرا ملک اس کے اوپر قبضہ کر لے، اس کے کسی حصے پر یا پورے پر، تب بھی اس کا نام نہیں بدلا کرتا. چین کا بہت بڑا رقبہ جو ہے جاپان کے زیر تسلط رہا، لیکن چین چین رہا، جاپان جاپان رہا. یہی کہا گیا کہ جاپان نے چین کے اتنے رقبے پر قبضہ کیا ہوا. یہ تقدس ہمیں حاصل نہیں. 50 برس پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا، اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. یہی وجہ ہے کہ جب علیحدگی ہوئی مشرقی پاکستان کی، تو اس نے وہ اٹھا کر لیبل جو ہے مشرقی پاکستان کا وہ خلیج بنگال میں پھینک دیا، اس لیے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، 2 ٹکے کا بھی نہیں لیبل. چھوٹی دکان بھی 2 بھائی کریں تو اس کا جو نام رکھتے ہیں اس نام کی کوئی قیمت ہوتی ہے، علیحدہ ہو تو اس نام کی علیحدہ سے قیمت آنکی جائے گی. لیکن پاکستان کے نام کی اتنی قیمت بھی ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے نہیں سمجھی. حالانکہ آپ کے علم میں ہے 2 کوریا آج تک ہیں، 2 یمن آج تک ہیں، 2 جرمنی علیحدہ شاید کہ اب جڑ جائیں، لیکن اب تک تو ہے. تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ اور وہ تو ملحق بھی ہے، پھر بھی 2 نام سے چل رہے ہیں. ہم تو دور دور بھی تھے تو کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں تھا، نام کا اشتراک ہوتا تو کوئی اندیشہ نہیں تھا. لیکن یہ در حقیقت ثبوت ہے کہ ابھی اس نام کی کوئی گڈ ول نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. ہسٹوریکل سینکٹیٹی تو بڑا بھاری لفظ ہے، اس کا گڈ ول ہی نہیں ہے ابھی. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے قوموں اور ملکوں کے استحکام میں جغرافیائی فیکٹر. سرحدیں اگر نیچرل باؤنڈریز ہیں، بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، تو حفاظت ملتی ہے. اے ہمالا ہے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان دیٹ واز، وہ تو تاریخ کا ایک عجوبہ تھا. 2 خطے 1000 میل کے فاصلے سے، درمیان میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، درمیان میں وہ ٹیریٹری، ہاسٹائل ٹیریٹری، دشمن ملک. اور اس غریب مشرقی پاکستان کا حال تو یہ تھا کہ 3 اطراف سے اس ملک میں گھرا ہوا، دشمن ملک کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں. دھان کے کھیت چلے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہاں وہ ملک ختم ہو گیا، یہ شروع ہو گیا. اور اس وقت تک تو خاردار باڑ بھی نہیں تھی، اب تو خاردار باڑ انڈیا نے لگا لی. بہرحال اس کو چھوڑیے، وہ تو پاکستان دیٹ واز کا مسئلہ. اب بھی جو اصل دشمن ہے آپ کا، جس نے آپ کے وجود کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، ان کے صحافی یہاں آ کر کہہ جاتے ہیں ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے 2 قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. یہاں آ کر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں، تو نہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، نہ جغرافیہ ہماری پشت پر ہے. We don't get any support, neither from history nor from geography. اب ان دونوں کو چھوڑیے تو اب تیسری چیز ہوتی ہے وہ عصبیت،
قومیت، قوم پرستی، کوئی مضبوط قوم پرستانہ جذبہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ انسانی جذبہ جو ہے وہ تاریخ سے بھی لڑ جاتا ہے اور جغرافیے کو بھی شکست دیتا ہے۔ قائد اعظم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا، کیا آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ جغرافیے کو تو دیکھیے۔ ان کے وہ تاریخی جملے تھے، بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے ذہین اور طباع تھے۔ ہم تو دشمنوں کو ان کے فصیح و بلیغ جملوں کے اوپر خراج تحسین ادا کرنے کو تیار ہیں، تو وہ تو بہرحال پاکستان کے بانی ہیں، معمار پاکستان ہے۔ ان کا یہ جملہ تھا، some people are talking about some geographical difficulties in the way of Pakistan. The British press، کیونکہ برٹش پریس میں یہ بحثیں ہوئی تھی۔ May I ask them, by what rule of geography are they here؟ میں ان برطانویوں سے پوچھتا ہوں کہ تاریخ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ یہاں ہے؟ 7 سمندر پار آ کر ہم پر حکومت کر گئے تم۔ May I ask them, by what rule of geography are they here؟ بہرحال جغرافیے سے لڑ جاتا ہے انسان، انسانی جذبہ تاریخ کو بدل دیتا ہے، دھارے کو رخ موڑ دیتا ہے انسانی جذبہ، بشرطے کہ ہو۔ اب اس انسانی جذبے میں ایک ہے قومی جذبہ، اس میں کہ ایک ایک لے لیجئے۔ قومیت کے لیے سب سے بڑا پورٹنٹ فیکٹر آج بھی نسل ہے، نسل کی بنیاد پر قوم۔ جرمن قوم، وی آر اے سپیریئر ریس، ایک ایک بچے کے ذہن کے اندر پلی ہوئی بات ہے، نسلی۔ یہودی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم محبوب قوم ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ نسلاً۔ در حقیقت اسرائیل نسل کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ مذہبی یہودی تو اس کی پشت پر تھے ہی نہیں۔ آج بھی امریکہ میں جو مذہبی یہودی ہیں وہ پرو اسرائیلی نہیں ہے۔ یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ ریسسٹ موومنٹ تھی۔ انہوں نے چونکہ ریشزم اس دنیا میں بدنام ہے لہذا کور لیا ہوا ہے، ورنہ در حقیقت زائنزم از ریشزم، نسل کی بنیاد پر۔ بہرحال میں مثال دے رہا ہوں اس اعتبار سے کہ آج بھی دنیا میں قومیت کے لیے سب سے قوی محرک نسل ہے۔ ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ نسلوں کی ایک کھچڑی، بلکہ میں کہا کرتا ہوں نسلوں کا حلیم ہے پاکستان میں۔ اس میں سمجھیے کہ گوشت بھی ہے، سامی النسل قومیں، اس میں قرشی ہے، سید ہے، علوی ہے، صدیقی ہے، عثمانی ہے، فاروقی ہے، کون ہے یہ؟ تو سیمیٹک ریس ہے۔ پھر ڈراویڈینز ہیں، دراوڑی قوم۔ ہمارے ہاں بھی جو برہوی قوم ہے بلوچستان کی وہ ڈراویڈین ہے۔ پھر آریائی ہیں، یہ سب جو ہے جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، جو شیخ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ آریائی ہیں۔ پھر مونگولائڈ ریسز، مغل ہیں، ترک ہیں، خلجی ہیں، تو یہ تو نسلوں کی ایک کھچڑی نہیں، حلیم ہے۔ تو نسلی قومیت آپ کو استحکام کی بنیاد فراہم نہیں کر سکتی۔ اب آئیے لسانی قومیت، یہ بھی ایک بڑا پورٹنٹ فیکٹر ہے قومیت کا۔ عرب نیشنلزم کی بنیاد در حقیقت عرب زبان، اور اس میں اتنی قوت تھی، اسی کے بل پر صدر ناصر نے اٹھا کر انگریزوں کو اور بحیرہ روم کے اندر پھینکا ہے۔ اسی کی بنیاد پر فرانس سے نجات حاصل کی ہے الجزائر نے، عرب نیشنلزم۔ لیکن ہمارے ہاں کسی زبان کے ساتھ وہ عصبیت موجود نہیں ہے۔ ایک وقت میں تحریک پاکستان کے دوران اردو کو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے کہ مقابلہ ہندی سے تھا، ہندو کی زبان سے تھا۔ یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ لیکن جب ہم آزاد ہوئے تو اردو کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ پہلی تقسیم ہمارے ہاں لسان کی بنیاد پر ہوئی ہے،
بنگلہ زبان، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش. اور اسی کی بنیاد پر یہ جان لیجئے کہ یہ ویسٹ پاکستان بھی اردو کو اپنی قومی زبان کی حیثیت سے اختیار نہیں کر سکا. کم از کم ایک زبان ایسی ہے جو اردو کی سپریمیسی قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں. اور ان کا کلیم ہے، بے بنیاد نہیں ہے. اردو کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. سندھی زبان بڑی قدیم زبان ہے. قرآن مجید کی پہلی تفسیر سندھی زبان میں لکھی گئی ہے. اس کا کلیم ہے. بہرحال میں اس پر زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا. کاش کہ ہمارے رہنماؤں کو عقل ہوتی اور پاکستان بننے کے فوراً بعد عربی زبان کے حق میں یہاں فیصلہ ہو جاتا سرکاری زبان کے لیے. نہ بنگلہ بھاشا کے لیے عصبیت ابھرتی اور نہ سندھی زبان کے لیے عصبیت ابھرتی. سندھیوں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر زور لگایا تھا کہ عربی کو بناؤ تم سرکاری زبان. ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی سیکھے، تمہارے بھی سیکھے. یہ کیا کہ تمہارے بچے جو ہیں ان کی مادری زبان جو ہے وہ ذریعہ تعلیم ہے، وہ تو تیزی سے پڑھتے چلے جائیں گے، ہمارے بچے پیچھے نہ جائیں گے. انصاف کرنا ہے تو آؤ عربی کو لو. کتاب باقاعدہ مجھے ملی تھی جب پہلے میں نے دورہ کیا تھا، دادو گیا تھا وہاں کے ایک عالم دین نے مجھے کتاب دی جو سن 48 یا 49 میں لکھی گئی وہاں اس کے حق میں کہ عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا جائے. اگر کر لیتے تو اب تک 2 نسلیں بیت چکی ہوتی. ہم عرب دنیا کا حصہ بن چکے ہوتے. اور کہنے والے تھے، سر آغا خان نے یہ بات کہی، پھر زاہد حسین مرحوم نے یہ بات کہی. لیکن یہ کہ ہماری جذباتیت، حقائق کو دیکھنے سے گریز، نعرہ اور جذباتیت. بہرحال اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع صرف یہ ہے کہ کوئی لسانی عصبیت پاکستان کو جوڑنے والی نہیں، یہ کاٹنے والی تو ہے. اب آئیے تیسری چیز رہ جاتی ہے وطنی عصبیت. آج کی دنیا کی سب سے زیادہ معروف شے یہ ہے نیشنلزم آن دی بیسس آف ٹیریٹری، کنٹری. ایک ملک میں رہنے والے بلا لحاظ مذہبوں، نسلوں، زبانوں، جو بھی اب اس میں جوڑتے جائیے، تمام تفریقات ختم. ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک قوم ہے. لیکن کان کھول کر سن لیجئے میری بات. پاکستانی قومیت ہمارے پاسپورٹوں پر لکھنے کے لیے تو ہے، نیشنلٹی پاکستانی، لیکن حقیقت میں پاکستانی قومیت کا وجود نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. کیوں؟ ہم نے وطنی قومیت کی کامل نفی پر ملک بنایا. جھگڑا کیا تھا کانگریس کا؟ ایک قومی نظریہ، 2 قومی نظریہ تھے کیا؟ یہ تو کانگریس کا موقف تھا. ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، ایک قوم ہے بھارت، انڈین. ہم نے کہا نو، ہم قائد اعظم کے الفاظ، ہم قومیت کے ہر معیار اور تصور کے مطابق ایک علیحدہ قوم. ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے. اور علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں انہوں نے تو وہ بات کہی ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا وطن. اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب آپ وطن کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں، ناممکن. مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں زمین کی عظمت اور تقدس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. آفاقیت ہے مسلمان کے خمیر میں، اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان، یہ بر عظیم پاک و ہند کا مسلمان
اس نے تو اپنے دکھ پر کبھی آنسو نہیں بہائے، باہر کے مسلمانوں کے دکھ کے اوپر رویا ہے۔ وہ طرابلس کے مسلمان کا دکھ ہو، وہ ترکی کے مسلمان کا دکھ ہو، اس پر آنسو بہائے۔ کیف القرار وقد کے سالامنا بطرابلس، حمید الدین فراہی رو رہے ہیں، کیسے قرار آئے کہ ہمارے جھنڈے طرابلس کے اندر سرنگو ہو گئے۔ ایک بچی فاطمہ جو ہے شہید ہوتی ہے، اور اس بر عظیم کا برہمن زادہ رمز آشنا روم و تبریز است، وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ ہاں حضور کی خدمت میں بھی پیشی ہو رہی ہے، تو نبی کریم میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ گینا طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اپنے حال پر تو مسلمان نہیں رویا۔ خلافت کی تحریک چلی تو یہاں چلی، کیا وہ ہندوستان کا مسئلہ تھا؟ اور اگر اسلام کا مسئلہ تھا تو مجھے کوئی شخص بتا دے دنیا کے کسی اور کونے میں تحریک چلی اس پر، اور یہاں چلی اور ایسی چلی کہ ہندو کو شامل ہونا پڑا۔ مہاتما گاندھی کہاں خلافت، لیکن عقل تو تھی نا اس کے پاس، وہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی اس تحریک کے اندر ہم شامل نہ ہوئے تو سیاسی طور پر مسلمانوں کو اپنے ساتھ لینا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ پاکستانی نیشنلزم کبھی نہیں آئے گا اس ملک میں، کان کھول کر سن لیں۔ جو اس پر کوئی تکیہ لگائے بیٹھے ہوں وہ بالکل بنیاد ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے علاقہ اور زمین کو تقدس دیا تو سندھ ایک زیادہ بڑی حقیقت ایک سندھی کے لیے۔ موجو سندھڑی جب ایک سندھی کہتا ہے میرا پیارا سندھ، اس کے پورے جذبات، اس کے احساسات، اس کی قلبی کیفیات ایک ایک حرف کے اندر جو ہے وہ رس گھلا ہوا آپ کو ملے، جبکہ اس کے ساتھ زبان کا بھی اشتراک ہے، کلچر کا اشتراک ہے، تاریخ کا اشتراک ہے۔ تو تیسری چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اگینسٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر کسی اور مسلمان قوم پر راست آتا ہو نہ آتا ہو، ہم پر 100% راست آتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ مذہبی جذبہ ہے، وہی ہے کہ جو پاکستان کو وجود میں لایا تھا، وہی ہے جو اسے سسٹین کر سکتا ہے، مستحکم کر سکتا ہے، کوئی اور شے نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اجتماعیات انسانیہ کا، ہیومن سوشولوجی، پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم مجھے بتائے کہ یہ جو ملک ہے ان سرحدوں کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، اس خطہ ارضی کے اندر کوئی اور جذبہ ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو جوڑ کر رکھ سکے؟ کوئی نہیں۔ سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام۔ البتہ یہ کہ ایک نوٹ آف کاشن ہے اس میں، اور وہ یہ ہے مذہبی جذبہ بھی دو قسم کا ہے۔ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کو وجود میں لایا اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھا، اس جذبے سے، اس مذہبی جذبے سے جو آج ہمیں درکار ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ مذہبی جذبہ صرف نام کا اسلام بھی اس کے لیے کافی تھا، عمل میں اسلام ہو نہ ہو، زانی ہو، شرابی ہو، شراب کا ٹھیکیدار ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، نام ہونا چاہیے غلام علی عبد الرحمان، اللہ اللہ خیر سن۔ کردار سے بحث نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے کیا کرتا ہے، کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ مقابلہ ہندو سے تھا۔ اب وہ معاملہ نہیں چل سکتا، اب وہ ہندو تو گیا سرحد پار، بلکہ وہاں سے تو زمزمے آتے ہیں محبت کے، ہوا کے دوش پر، ٹی وی پر
ریڈیو پر اخبارات کے ذریعے سے طائفے چلے آتے ہیں، ہر طرح کے طائفے، طوائفوں سمیت طائفے. لہذا آپ کے نوجوان کو کون سی چیز ہے جو ایک ریئیکشنری مذہبی جذبہ تھا، وہ ایک رد عمل تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اس وقت کا ہمارا جذبہ ہندو کی ذہنیت کی وجہ سے تھا. اس نے ہمیں محسوس کرایا تم اور ہو میں اور ہوں، تم کتنے ہی نہائے دھوئے ہو، صاف ہو، پاک ہو، تمہارا ہاتھ لگتے ہی میرا برتن اور میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے. وہ جذبہ اس وقت کام دے گیا، اب نہیں دے سکتا. اب تو حقیقی اسلام، واقعی اسلام، عملی اسلام جسے لوگ پہچانے یہ اسلام ہے، وہ ان کے اندر سے جذبہ ابھارے، جذبہ عمل، جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، جذبہ جہاد. یہ چیزیں حقیقت کی بنیاد پر ابھرا کرتی ہیں، نعروں کی بنیاد پر نہیں. لہذا ہمارے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. اسلام، لیکن وہ اسلام صرف نعرے کا نہیں، زبانی کلامی نہیں، حقیقی واقعی عملی اسلام. اب اس کے اعتبار سے ذرا جائزہ لے لیجئے. اب یہ ڈائلیما کا دوسرا آرم ہے، اس پر ہم آ گئے. وہ کیا ہے؟ میں دو اعتبارات سے ذرا تیزی سے اب جائزہ لوں گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اسلام کے ساتھ عملی تعلق کے حوالے سے جائزہ لے لیں اپنے معاشرے کا، اور اسلام کی جڑ بنیاد ہے ایمان، اس کے حوالے سے جائزہ لے لیں. ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو، آپ میرے مشاہدے سے اتفاق نہ کریں، لیکن مجھے اپنا جو بھی میرا مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت پہلے میں نے اس پر ایک مثال پیش کی تھی 4 دائروں کی. ہم مرکز دائرے، کانسنٹرک سرکلز، ایک نقطے کے گرد چھوٹا دائرہ، پھر بڑا دائرہ، پھر بڑا دائرہ، پھر بہت بڑا دائرہ. ظاہر بات ہے وہ جو سب سے آخری دائرہ ہے اس میں بہت بڑی گنجائش ہے جگہ کی. میرے نزدیک 85% ہماری آبادی اس دائرے میں ہے، بقیہ تینوں میں 15%. ان میں سے بھی 8% دوسرے میں ہے، تیسرے میں 5 اور آخری میں 2% سے زائد نہیں. یہ میری تقسیم ہے. تھوڑا بہت نیومیریکلی ادھر سے ادھر آپ جا سکتے ہیں. اب آئیے سب سے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی ہے. میں تو بات کہوں گا آپ کو اچھی لگے یا بری، ہماری آبادی کے 85% کا اسلام سے عملاً کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ عملی تعلق کے لیے ایک ہے پیمانہ جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے، وہ پیمانہ چلے گا، میرا اور آپ کا نہیں چلے گا. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. آپ کی آبادی کے کتنے فیصد لوگ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں؟ اب اس میں عوام کو بھی لیں، خواص کو بھی لیں، اور گلبرگ والوں کو بھی لیں، اور ماڈل ٹاؤن والوں کو بھی لیں، اور کہیں جھگیوں میں رہنے والوں کو بھی لیں، اور فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو بھی لیں، جاگیرداروں کو بھی لیں، اور کسانوں کو بھی جا کے لے لیں. صرف عیدین ہے، شاید کچھ ہے، مردے کو دفنانا ہے، شادی کے موقع پر نکاح ہے. یہ چیزیں، یہ تو کسٹمز ہے، سوشل کسٹمز. دین کے ساتھ تعلق کے لیے تو اصل یارڈ سٹک نماز پنجگانہ. ذرا اندر آئیے، 15% ہوں گے وہ لوگ جو نماز کے پابند. ان میں سے 8% لوگ وہ ہیں، برا نہ مانے، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی اسی طرز کے صاحب یہاں بھی ہو، ان کا تصور مذہب، تصور اسلام محدود بھی ہے، مس شدہ بھی ہے، limited as well as perverted. لمیٹڈ بئی معنی کہ نماز روزے سے آگے انہیں دین سے سروکار نہیں. پرورٹڈ اس معنی میں کہ بلیک مارکیٹنگ بھی ہوگی، اور سودی کاروبار بھی ہوگا، اور ریفل کا بھی ہوگا. تو وہ دھندا یہی، پیسہ تو انہی لوگوں کے پاس ہے. جوا بھی ہو، صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدے کی پوٹلی دماغ کے کسی ایک کونے میں رکھی ہوئی ہے. ان کی ریئل ویلیوز، ان کی اقدار زندگی کے اندر کیا چیز اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اس ایمان کے ساتھ نہیں.
خواص تعلیم یافتہ لوگوں میں جو مذہبی لوگ ہیں، ڈرتا ہوں، لیکن مذہبی لوگوں کی عظیم اکثریت علماء سو پر مشتمل ہے. نہ ہوتی تو دین کا یہ حلیہ نہ بگڑتا. ان کا حال بھی یہ ہے کہ پیسہ ہی ہے اصل شے. وہاں بھی تنخواہوں کے چکر ہیں. حضور نے جو حدیث میں فرما دیا تھا ایک وقت آئے گا ان رہ جائے، اس کا معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یا تو بالکل کودن ہے اور یا مادرزاد ولی ہے. یا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، اور یا یہ کہ مادرزاد ولی تھا، اس پر کوئی شے اثر کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے کچھ سائنس والے بچ گئے ہیں. میں بھی اسی لیے سائنس میں زیادہ تصادم نہیں ہے مذہب سے. مذہب کا تصادم ہوتا ہے ادب میں، کلچر میں، سوشولوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، فلسفی میں، سائیکالوجی میں، ہسٹری میں. یہ ہیں جو چیلنج لا کے سامنے لاتے ہیں مذہب کے لیے. جو ادھر گیا گیا الا ماشاء اللہ. اب میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی تاریکی ہے، بہت تاریکی ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض. البتہ ایک پہلو روشن ہے. اب تیزی کے ساتھ جلدی میں چند چیزیں گنواؤں گا. وہ نہ ہو کہ دامان امید، خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے نکل نہ جائے کہیں. مایوسی کفر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں وہ مشیت عزدی ہے. اس کے شواہد ہیں. جیسے اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آیات تو ہے نا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة ومن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اللہ نہیں، اس کی نشانیاں تو ہیں نا. مشیت عزدی کے بھی مظاہر سامنے، وہ محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ اس خطہ ارضی سے اللہ تعالی کی وہ عظیم مشیت وابستہ ہے جس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسا کہ میرے ہاتھوں جزیرہ نما عرب پر غالب ہوا ہے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ لائے ہیں حضرت مقداد ابن اسود کی روایت. حضور نے فرمایا روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کمبلوں کا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا ذلت والے کی توہین کے ساتھ. کیا مانی؟ یا تو اس گھر اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ساتھ ہو جائے گا. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اور اگر قبول نہیں کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، لہذا بذل ذلیل او بعز عزیز اسلام تو داخل ہوئے ہی ہوئے. یہ تو ہونا. دوسری روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام مسلم لائے. حضور نے فرمایا میرے لیے زمین کو تہ کر دیا گیا، لپیٹ دیا گیا، اور مجھے اس کے مشرق و مغرب سب دکھا دیے گئے، اور جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے وہاں میرا دین ضرور پہنچ کر رہے گا. یہ مشیت عزدی ہے، یہ فیصلہ ہے. خبر دینے والے محمد الرسول اللہ ہے، وہو الصادق المصدوق. ان کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز کسی ایک خطے سے ہوگا. اس وقت بھی تو عرب کے خطے سے شروع ہوا، اور پھر جو پھیلا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو کہاں دریائے جی ہوں اور کہاں بحر ظلمات. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. فرام اٹلانٹک ٹو آکسس،
within 24 years, less than a quarter of a century. اب بھی یہی ہوگا، اسی وقت ہو جاتا ہے اللہ کی مشیت اور یہود کا فتنہ ہے عبداللہ ابن سبا جس نے مسلمانوں کو لڑا دیا، ورنہ تو اب رہ کون گیا تھا؟ کوئی طاقت دنیا میں تھی نہیں. روم ختم، کسرا ختم، سپر پاورز ختم، باہر سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی. یہ انٹرنل سیبوٹاج تھا جس نے روکا. بہرحال وہ اللہ کی مشیت ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب بھی یہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگا، اور شواہد یہ ہیں، آیات الہیہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہی خطہ ارضی ہے جہاں ایجاز. کیوں؟ شواہد تیزی سے میں بیان کروں گا. میری کتاب استحکام پاکستان میں یہ سارے مضامین ہیں، پڑھتے نہیں آپ. اب میں کیا کروں؟ لہذا سما خراشی کرنے پر مجبور ہوں. آپ کی سما خراشی، اپنا گلا خراشی، لیکن اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا تَقْرَؤُونَ. وہ کیا ہے شواہد؟ نمبر 1، پچھلے 400 برس کی تاریخ گواہ ہے مجددین امت اسی خطے میں پیدا ہوئے. الف ثانی، دوسرا 1000 سال جیسے ہی شروع ہوا، پہلے 1000 سال میں ہر صدی کا مجدد عالم عرب، دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ پہلے، اور پھر ان کے یہ پوتے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. پھر 14ویں صدی میں جتنی عظیم شخصیات یہاں پیدا ہوئی پوری دنیا میں نہیں. شیخ الہند کے مقابلے کی کوئی شخصیت علماء عالم کے اندر دوسری موجود نہیں. محمود حسن اسیر مالٹا، علامہ اقبال جیسا مفکر پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا. فکر اسلامی کی تجدید کرنے والا، جماعت اسلامی کی تحریک اور اس کا لٹریچر پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ بھی شروع تو یہیں سے ہوئی نا. تبلیغی جماعت پورے روئے ارضی پر پھیلی ہوئی ہے، شروع تو یہیں سے ہوئی نا. گنتے چلے جائیے. 11ویں صدی ہجری سے لے کر اور 14ویں صدی ہجری تک تمام تجدیدی کارنامے اسی جگہ. صرف ایک شخص باہر نظر آتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب، اور ان کا معاملہ کنٹروورسیل ہے، خاص طور پہ بر عظیم پاک و ہند میں انگریزوں نے انہیں بہت بدنام کر دیا. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام اس اعتبار سے بہت عظیم تھا، مشرکانہ اوہام ختم کیے، رسومات و بدعات کا خاتمہ کیا. اگرچہ فلسفہ منطق اس میں ان کو کوئی درک نہیں تھی، اس پہلو سے وہ اعلیٰ سطح جو ہے فکر کی اس پر ان کا کوئی مقام نہیں، لیکن بہت بڑا کارنامہ. لیکن ان کو چھوڑ دیجئے تو پھر شیخ مجدد حاضر ہوا. میں شیخ مجدد کی لحد پر وہاں سے شروع ہو جائیں. عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، تحریک شہیدین جیسی تحریک جہاد، شیخ الہند، ابو الکلام آزاد جیسا داعی الی القرآن، علامہ اقبال جیسا فکر قرآنی کو پیش کرنے والا رومی ثانی، مولانا مودودی جیسا داعی اور تحریک اٹھانے والا، تنظیم بنا دینے والا، اور مولانا الیاس رحمہ اللہ جیسی یہ حرکت پیدا کر دینے والا. وہ حرکت جو تقوی، عبادات، اس کا ایک شغف پیدا کرتی ہے. آپ کو ان کی ٹکر کی کوئی تحریک پوری دنیا میں نظر نہیں آئی. اخوان ہے، لیکن اخوان نے بھی فکری طور پر جماعت اسلامی سے غذا حاصل کی. آگے چلیے، کچھ معجزے ہیں. سب سے بڑا معجزہ پاکستان کا قائم ہو جانا، کوئی حالات کے اعتبار سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حالات کا نتیجہ ہے. خاص طور پر جب قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا، گویا کہ آزاد پاکستان کے مطالبے سے خود مسلم لیگ دستبردار ہو گئی. اب تو پاکستان اللہ نے ٹھوسا ہے آپ پر کہ اب کہاں بھاگتے ہو؟ تم اسلام کے نام پر آزادی چاہتے تھے، ہم آزاد ملک دیں گے تمہیں. فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ پھر دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو.
اگر پنڈت نہرو کا بیان نہ آتا تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے اسی پر ایک مرکزی حکومت کے ساتھ 3 زون یہ ہندوستان وجود میں آ جاتا. مرکزی حکومت پھر کسی کو جانے دیتی ہے؟ بھارت نے کسی کو علیحدہ ہونے دیا آج تک؟ یہ تو ہم پر ٹھوسا ہے. Forced upon us. But by whom? By Allah Almighty. کیوں؟ ہم نے کہا تھا ہمیں اسلام اس لیے چاہیے, ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دکھا دیں, ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر دیں دنیا کے سامنے. یہ ہے نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حفاظت پاکستان معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ عامر مطلق ایوب خان جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کر رہا ہے اسی نہرو کے سامنے. کیا معنی تھے اس کے؟ ہم سے نہیں چلتا یہ ملک, ہمارا دفاع مشترک ہونا چاہیے. اب آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا بجٹ کا حصہ دفاع پر جاتا ہے, تو اگر مشترک دفاع ہے تو مشترک بجٹنگ ہوگی کہ نہیں؟ پھر دفاع کا تعلق ہے فورن پالیسی سے. دفاع مشترک ہو, فورن پالیسی علیحدہ ہو سکتی ہے. گویا کہ ہم خود مستعفی ہو رہے تھے, ہاتھ جوڑ رہے تھے. ہم سے یہ آزادی جو ہے نہیں چلتی. میں بعد آیا محبت سے, اس وقت بھی وہی شخص ہے جس نے ٹھوکر لگائی ہے, اور نہرو نے کہا ڈیفنس اگینسٹ کامن ڈیفنس اگینسٹ ہوم, ٹھوکر مار. اسی لیے اندرا گاندھی نے کہا تھا ہمارے بابا جان تو صوفی تھے, انہیں سیاست نہیں آتی تھی. سیاست تو اس کو آتی تھی لنکا کی جنی کو, جس نے کہ اس ملک کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اس کے باپ نے تو 2 مرحلے پر گویا کہ بالواسطہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا, مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. 65 کی جنگ میں جو حفاظت ہوئی ہے معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ بی بی سی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. فال آف لاہور دکھا دیا گیا, اتنا یقینی تھا. ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے. کیوں ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے؟ کہیں ان سرکل تو نہیں ہو کیے جا رہے ہم؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اس کی عملی تفسیر ہے کہ نہیں؟ 71 میں ہمیں ایک صدا تو ملی, ملک 2 لخت تو ہوا, لیکن اس خطے کو پھر اللہ نے بچایا. اگر نکسن کی وہ ہاٹ لائن پر کوسیجن کے ساتھ بات نہ ہوتی اور کوسیجن ہاٹ لائن پر اندرا گاندھی کو حکم نہ دیتا سیز فائر کا, تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مغربی پاکستان زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا ہندوستان کے لیے. ہمارے سارے ڈیفنسز شیٹر ہو چکے تھے, ایئر فورس مفلوج ہو چکی تھی, ہماری نیوی تو گویا کہ موجود ہی نہیں تھی, وہ کماڑی میں آ کے مار گئے ہمیں. اور ہمارے لینڈ ڈیفنسز راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا, ادھر سے یہ سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا. لے دے کہ یہ ٹکا صاحب جو اس وقت گورنر بنے ہیں وہ تھے, ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی ہیڈ ورکس پر, صرف یہ ایک انٹیکٹ. مورال ہندوستان کا آسمان پر ہمارا پاتال میں. فال آف ڈھاکہ کے بعد 1 لاکھ آدمی ہمارے ان کی قید میں, ارب روپے کا اسلحہ ہمارا ان کو مل گیا. 2 محاذوں کی بجائے پوری قوت اس محاذ پر جھونک دیتے. 6 دن بھی میں بڑا مبالغہ کر رہا ہوں, اللہ نے بچایا ہے. ذہن میں رکھیے کوئی ہے بات. اور چوتھا معجزہ قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا. 20ویں صدی کا وسط اور ایک 10 کروڑ کی قوم اپنی زبان یعنی دستور ساز اسمبلی کے زبان سے کلمہ طیبہ ادا کر رہی ہے. قرارداد مقاصد ایسے ہی ہے جیسے کوئی کافر کلمہ طیبہ پڑھے مسلمان ہو جائے.
20ویں صدی کے وسط میں ایسے لوگ بھی تھے اس وقت ہماری دستور اسمبلی میں جنہوں نے کہا تھا آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ خدا کی حاکمیت، اس کا اقرار لا الہ الا اللہ قومی سطح پر معجزہ نہیں. آخر یہ کسی چیز کی شہادت ہے، گواہی ہے، اللہ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطے کے ساتھ ہے. اگرچہ جیسے فرمایا گیا کہ انسان کا مقام جو ہے بین الخوف والرجا رہنا چاہیے، امید بھی ہو خوف بھی ہو. اپنے کرتوت دیکھیں تو خوف ہی خوف ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. لیکن اللہ کی رحیمی شان غفوری کو دیکھیں تو امید ہوتی ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ اس کی شان ہے. حضرت عزیر نے دیکھا تھا کبھی 600 برس قبل یروشلم کو دیکھا تھا تباہ و برباد، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں تھیں. ہیکل سلیمانی کی بنیادیں کھود دی گئی تھی. ایک متنفس نہیں اس شہر میں جس میں 12 لاکھ کی آبادی تھی. کین یو امیجن؟ 2500 سال پہلے 12 لاکھ کا شہر تھا. 6 لاکھ کو اس نے قتل کیا ہے اور 6 لاکھ کو لے گیا ہے ہانک کر بیبیلونیا، نبوکدنیزر دی کنگ آف بیبیلون. اب وہاں ایک متنفس بھی نہیں. اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر دیکھتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. مایوسی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اس بستی کو اس طرح برباد ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے خود ان پر 100 برس کی نیند، 100 برس کی موت طاری کر دی. اس 100 برس کے عرصے میں انقلاب آ گیا. اب آنکھ کھلی ہے عزیر کی تو دیکھا شہر پھر آباد ہے. اس لیے کہ سائرس کے خورس نے، ذوالقرنین نے اب حملہ کیا تھا بیبیلونیا پر اور ان یہودیوں کو اجازت دے دی تھی جاؤ جا کے آباد کر لو اپنا شہر. شہر تعمیر ہو گیا، ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گیا. اب یہ آئے اور انہوں نے تجدید ایمان کی دعوت، توبہ کی دعوت، لوگوں رجوع کرو اللہ کی جناب میں. پھر ایک حیات تازہ اس قوم کو مل گئی. پھر ایک عظیم مکابی سلطنت قائم ہو گئی تاریخ میں کئی 100 برس تک. تو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے. اس کی مشیت کو دیکھیں، اس کے مظاہر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے. اسی شہر لاہور میں وہ دفن ہے ملت کا سب سے بڑا ہدی خاں، اس صدی کا سب سے بڑا ہدی خاں، سب سے بڑا مفکر اسلام، ترجمان القرآن. عملی اعتبار سے بہت کمزور تھا، اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. فکری اعتبار سے بہت بلند تھا. دوسرے جتنے اس دور کے لوگ ہیں معلوم ہوتا سب کسی نہ کسی اعتبار سے خوشہ چین ہے اقبال کے فکر کے. وہ بھی یہی ہے. اور طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، بالا کوٹ کے شہیدوں کی امین، ان کے خون کی امین یہی سرزمین پاکستان ہے. بالا کوٹ میں جذب ہوا تھا وہ خون. لہذا ادھر یہ روشن پہلو جو ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے. اب میں چند منٹوں میں عرض کروں گا پسچے باید کرنا کیا چاہیے. کچھ کرنے سے ہوگا. 3 × 3 6 نکتے مجھے بیان کرنے. اصلاً سے نکاتی پروگرام ہے، طبعاً اس کے ساتھ موجودہ حالات میں 3 تجاویز ہیں عوامی سطح پر. کرنے کا کام 3 کام کرنے کے. نمبر 1 جہاد بالقرآن. ہماری اصل طاقت یہ قرآن ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. در بغل داری کتاب زندگی. اقبال کی تشخیص تو یہی ہے. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، اور انہوں نے بھی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے.
تو بربنائے طب بشری یہ خیال آیا کہ یہی تو میرا معجزہ تھا، میری لٹھیا جو ہے سانپ بنتی تھی وہی انہوں نے دکھا دیا، کیا ہوگا اب؟ کیا کہا گیا؟ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، وہ القِ ما فی یدک، القِ عصاک، ذرا پھینکو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم بھول گئے ہو۔ لیکن وہ اژدہا پھر سب کو ہڑپ کر گیا، وَأُلْقِيَتْ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گر گئے فوری طور پر۔ وہی عصائے موسیٰ سے 1000 گنا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ عصائے موسیٰ کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ وہ ہمارے پاس ہے، در بغل داری کتاب زندگی، در بغل داری عصائے موسوی، بلکہ عصائے موسوی سے 1000 گنا زیادہ بڑا۔ پہلا کام ہے اس کے نور سے منور کرنا اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو، ماحول کو، اور جہاں چہار دانگے عالم کو۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ اس کے لیے 4 الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کام علمی سطح پر بھی کرنا ہوگا، عوامی سطح پر بھی کرنا ہوگا۔ اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی حکمت و ہدایت کو پیش کرنا، تاکہ جدید نظریات کا ابطال ہو، غلط فلسفے ختم ہو کر رہ جائیں، یہ ہڑپ کر جائیں ان تمام سانپوں کو جو غلط نظریوں کے نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے سانپ۔ عوامی سطح پر بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین صرف اور صرف قرآن۔ نمبر 2، قومی سطح پر بھی کرنا ہے، بین الاقوامی سطح پر کرنا ہے۔ ہماری اصل طاقت یہ نظریہ کی طاقت۔ میں بھی کہہ کر آیا ہوں، جو بریفنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور میں نے کہا وہاں ہمارے پاس اصل طاقتیں 2 ہیں جنہیں ہم استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس نظریے کی طاقت ہے، ایمان، اور ہمارے پاس ایک نظام کی طاقت ہے، نظام اسلام، نظام عدل اجتماعی۔ ان دونوں کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ گنتی ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنے ڈویژن، ان کے پاس کتنے ڈویژن، ہمارے پاس کتنے اسکواڈرن، ان کے پاس کتنے اسکواڈرن۔ جو اصل طاقت ہے، اصل عصائے موسوی، اور اس سے بھی 1000 گنا بڑی طاقت، اس کی طرف توجہ نہیں۔ بہرحال چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس ضمن میں اللہ کا شکر ہے کہ اس موقع پر میری ایک کتاب آ گئی ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 برس لگائے ہیں، الحمدللہ علی ذالک، فاما بنعمت ربک فحدث کے حکم کے تحت کہہ رہا ہوں۔ اپنے 25 برس لگائے، اپنی اولاد کو لگا دیا، الحمدللہ علی ذالک، اور گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ کم سے کم 25 ایسے نوجوان تیار ہو چکے ہیں جو قرآن کو اسی علمی اور اعلیٰ سطح کے اوپر دلیل کے ساتھ پیش کر سکیں۔ ایک کرنے کا کام یہ ہے، اور کرنا ہے، ہزاروں اسرار پیدا ہو جائیں، اور اللہ پیدا کر سکتا ہے، اس سے کیا بعید ہے۔ پہلا کرنے کا کام یہ ہے، بنیادی یہی ہے، یہی جاری رکھنا ہے۔ مجھے ماڈل ٹاؤن کے اور اس کے قرب و جوار کے رہنے والوں سے شکوہ ہے، یہاں کا درس قرآن ہو تو شاید باغ سے چل کر لوگ یہاں پہنچ رہے ہوں، اور ماڈل ٹاؤن کے لوگ نہیں آئیں گے۔ 300-400 آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، جن میں بمشکل 10-15 جو ہوں گے وہ شاید ماڈل ٹاؤن کے ہوں۔ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، بمشکل ہوں گے 10-15 اس سرزمین کے، اور یہاں پر شب جمعہ کو تو 500-500 600 افراد یہاں پر پوری رات جاگتے ہیں۔ یہ جاگنا ویسے نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ جاگو۔ کچھ خانقاہوں میں یہ کام ہوتا تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریہ، ان کی خانقاہ میں سہارنپور میں یہ کام ہوتا تھا، رات کو جاگتے تھے ساری رات، لیکن قرآن کے ساتھ نہیں۔ 4 رکعتیں پڑھ لی، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، کوئی ذکر اذکار کر لے، کوئی قرآن اپنے طور پر پڑھ لے، کچھ اور کر لے، پھر 4 رکعتیں پڑھ لی، پھر وقفہ۔
ہم وہ وقفہ بسر کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں کہ جو اگلی 4 رکعتوں میں پڑھنا ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لے تاکہ پھر کھڑے ہو تو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. 100% نہ صحیح 10% تو اترے گا. ابھی سن کر کھڑے ہوئے ترجمہ 4 رکوعوں کا, کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا. اس سال پھر ہوگا یہاں انشاءاللہ. پچھلے سال میں ابو ظبی میں تھا, اس سال یہی ہوں انشاءاللہ ہوگا. اور 26 تاریخ کو یہاں پر ایک ہم جلسہ منعقد کر رہے ہیں اسی مسجد میں, جلسہ استقبال رمضان مبارک. اس کا آپ کو ہینڈ بل بھی مل جائے گا جس میں سورہ فاتحہ کا بیان میں اس میں کر دوں گا, اس لیے کہ وہ تو ہر مرتبہ ہر عشاء میں اور تراویح میں پھر دہرائی جانے والی ہے 30 مرتبہ 40 مرتبہ. اس کے لیے ایک علیحدہ اہتمام کی ضرورت ہے. اور فضائل رمضان مبارک پر یہ نوٹ کر لیں, جو یہاں کے رہنے والے ہیں سوچیں, ہوش میں آئیں, اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی. بہرحال اس پر میری دعوت ہے, رجوع القرآن کتاب کا مطالعہ کر لیجئے. پہلا کرنے کا کام یہ. دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ نہیں عن المنکر بالید, طاقت کے ساتھ منکر کا بدی کا استیصال کرنا, روکنا, بدلنا, اس کے لیے ایک جماعت کی تیاری. لیکن یہ جماعت اس کے کچھ شرائط ہیں, لوازم ہیں. پہلی شرط یہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو پہلے اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر لیں, اور یہی مشکل ہے, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ حدیث سن چکے ہیں جو لوگ شروع سے موجود تھے. اللہ نے ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ صحابہ دیے, کچھ حواری دیے. وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ, اس کی سنت کو پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف, پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے. یفعلون ما لا یؤمرون, جو کرتے تھے جو انہیں حکم نہیں ملا. یقولون ما لا یفعلون, کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن, جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن, اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن. ایسے لوگوں کی ایک جماعت. لیکن پہلے اپنے اوپر. نمبر 2, منظم ہو سم و طاعت, غیر منظم موب, کسی کا نہ سننے والا, ہر اپنی مرضی کا مالک, وہ موب ہوتا ہے, ہجوم ہوتا ہے, اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آتا. تخریب ہوتی ہے, تعمیر نہیں ہوتی. ایسی ایک جماعت. نہیں عن المنکر بالید, طاقت کے ساتھ برائیوں کا استحصال کرنے کے لیے ایک جماعت کی تیاری. تنظیم اسلامی کے عنوان سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. اسی کا 15واں سالانہ اجتماع ہے جس کے ضمن میں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے. اور اس ضمن میں بھی میں اپنی ایک کتاب کا حوالہ دوں گا, منہج انقلاب نبوی, اسلامی انقلاب کا نبوی طریق کیا ہے, سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تجزیہ, اس سے اخذ کیا گیا سارا نظام. اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. تیسرا کام, عوامی سطح پر ایک مطالبہ, اس کے لیے فضا ہموار کی جائے. اس کے لیے وہ بھی دستخط کریں جو چاہے اسلام پر خود عمل نہ کر رہے ہو لیکن اسلام کے خواہش مند تو ہیں. وہ لمبے چوڑے شریعت بل نہیں, صرف ایک نقطہ اس ملک میں طے کیا جائے کہ کتاب و سنت کی بالادستی بغیر کسی استثناء کے, بغیر کسی ریزرویشن کے, مطلق بالادستی کتاب و سنت کی ہوگی. ایک جملے میں بات بنتی ہے, لمبے چوڑے شریعت بل جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے, اس کی ایک ایک شرط پر جھگڑتے رہتے ہیں. در حقیقت قرارداد مقاصد کے بعد دوسرا قدم یہ تھا
بھٹک گئے لوگ، سیاسی جنگوں میں مصروف ہو گئے، انتخابات کے میدانوں کے اندر اپنی توانائیاں ضائع کر دیں۔ ضرورت یہ تھی کہ اگلا معاملہ طے کراتے، طے کرو دستور میں کتاب و سنت کی بالادستی۔ آگے تو یہ کورس موجود ہے، جو شخص جائے اور وہاں پہ ثابت کرے کہ یہ شے کتاب و سنت کے خلاف ہے، اگر دستور میں طے ہو گیا ہو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، ایک پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا۔ یہ دفعہ ہمارے دستور میں ہمیشہ سے رہی ہے، no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، ہر دستور میں رہی، لیکن رہی ڈائریکٹو پرنسپلز میں، یہ جسٹیسیبل نہیں رہی، یہ آپریٹو کلوز نہیں تھی، ڈائریکٹو پرنسپلز رہنما اصول ہے، بس وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آؤ۔ آپریٹو کلوزز میں ایک کلوز کافی ہے۔ یہ بات کہی تھی ابو طالب نے، ابو طالب نے جب سن 10 میں ان کے انتقال سے ذرا ہی قبل بڑا وفد آیا تھا، ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن قریش کا، کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب آ جاؤ میدان میں۔ پھر وہی موقع ہے جب ابو طالب نے کہا تھا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، محسوس ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہی کہ ایک سہارا تھا، بس معلوم ہوا وہ بھی جا رہا ہے، لیکن کہا یہی تھا حضور نے کہ چچا جان اب تو یہ بات یا تو پوری ہوگی یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ اس موقع کا ایک جملہ آتا ہے کہ جب وہ ڈیلیگیشن آیا تھا تو ابو طالب نے ایک بات کہی تھی کہ میرا بھتیجا تم سے صرف ایک بات مانگتا ہے، ایک کلمہ، ون ورڈ، اور تم اس کے در پہ ہو۔ جواب میں ابو سفیان نے کہا تھا، وہ جو ایک کلمہ ہم سے طلب کر رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک دفعہ ہر شے کو ختم کر کے رکھ دے گی، اگرچہ اس کے وقت لگے گا۔ جائیے عدالت میں طے کروا دیجئے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ کو لے آنا دستور میں آسان نہیں۔ کاش کہ اس قوم کے اندر پھر اسی طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جیسے پہلی دستوری مہم چلی تھی، جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، اس میں سب شامل ہوئے۔ مسلم لیگ کی حکومت تھی، مسلم لیگ نے اسے سپورٹ کیا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر دھمکی دی تھی کہ اگر اس کو منظور نہیں کرو گے تو میں باہر جا کر کہہ دوں گا کہ یہ سب دھوکے باز تھے، اسلام کے نام پر دھوکہ دیا مسلم لیگ نے۔ لیکن وہ وقت کون سا تھا جبکہ ابھی جماعت اسلامی سیاست میں انتخاب میں حریف کی حیثیت سے نہیں آئی تھی۔ جب وہ انتخابات میں حریف بن کر آ گئی، سچویشن ٹوٹلی چینجڈ۔ اب پارٹی پالیٹکس کا معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسی کو دوبارہ لایا جائے، وہ جماعت جو کئی انتخابات میں نہ آئے، وہ صرف اسلام کے لیے، اور یہ مطالبہ ایک ون ورڈ کہیے ابو طالب کے الفاظ میں، اس ملک کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی ہر اعتبار سے، کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں۔ اس لیے کہ ایکسیپشن اور ریزرویشن کے ساتھ دین کو ماننا اللہ کی نگاہ میں برملا اور اعلانیہ کفر سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تم میں سے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔
ایک چیز کو بھی اگر رکھ دیا، مستثنا کر دیا، تو اس آیت کا مصداق بنیں گے ہم۔ یہ 6 نکاتی پروگرام ہے حضرات۔ جہاد بالقرآن، اپنے نونہالوں کو وقت کیجئے اس کام کے لیے، ذہین ترین بیٹوں کو لگائیے اس کام میں۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ کام۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بہتر بھی کوئی کیریئر ہوگا؟ یا تو کہیے کہ محمد کی صداقت پر ہمیں اعتماد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنے بہترین بیٹوں کے لیے یہ کیریئر آپ اختیار کیجئے۔ نمبر 2، طاقت کے ساتھ بدی کا استحصال کرنے کے لیے ایک جماعت، لیکن ایسے لوگوں کی جماعت جو خود اپنے اوپر دین کو قائم کریں اور منظم ہو، سمع و طاعت کے ڈسپلن میں ہو۔ نمبر 3، ایک عوامی سطح پر مطالبہ، سب سے تائید حاصل کریں۔ کتاب و سنت کی بالادستی صرف ایک دفعہ جو ہمیشہ سے رہی ہے، اسے ٹوٹلی وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن اس کو آپریٹو کر دیا جائے۔ آگے عدالتوں کو اختیار دیجئے، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہ طے کرے گی۔ اس کے ساتھ 3 باتیں عوامی ملکی سیاست کے حوالے سے، 3 مشورے۔ نمبر 1، اس ملک کی عافیت اگر درکار ہے، اس کا بقا اگر مطلوب ہے، اسلام کا گہوارہ بنانا ہے، تو ملک تو پہلے چاہیے۔ تو جیسی بھی جمہوریت ہو، بری ہو، بھلی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، ٹوٹی ہو، پھوٹی ہو، جمہوریت کو کلین کیجیے، مارشل لا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پوری دنیا کے اندر اس وقت شخصی اعتبار سے ضیاء الحق سے بہتر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں مل سکتا، لیکن مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، تباہی آئی ہے۔ میں نے جب پہلی ملاقات ہوئی ہے 18 اگست 1980 کو، یہ کہا تھا سوسائیڈل ہے یہ آپ کا انتخابات نہ کرانا، یہاں سوسائیڈل، یہ تو اللہ نے بچایا ہے، ورنہ مشرقی پاکستان والا حادثہ سن 83 کے اندر ہو چکا ہوتا، کسر کیا رہ گئی تھی؟ ابھی اس وقت سندھ میں جو کچھ ہوا تھا، ابھی صرف پٹڑیوں کی لکڑیاں جلائی گئی تھی، ان کے پاس بم نہیں تھے اس وقت۔ اگر بم بھی ہوتے تو یہ پاکستان رہ گیا ہوتا، ڈائنامائٹ ہوتا تو پاکستان بچ سکتا تھا۔ جو 82 میں نے خطرہ کہا تھا کہ مجھے بالکل مشرقی پاکستان کے حالات نظر آ رہے، 83 میں سامنے آ گئے۔ 80 میں نے پہلے بات کہی سوسائیڈل ہے، 82 میں خط لکھ کر فارغ ہو گیا، جو چھپ بھی گیا، جنگ میں چھپ گیا تھا، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی تھی، اسے پہلے دولت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کے مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو نمازی تھا اور پرہیزگار تھا۔ تاریخی جملہ ہے میرا۔ بہرحال مارشل لا کی طرف کوئی قدم نہ اٹھے، وہ سوسائیڈل ہوگا اس ملک کے لیے۔ جمہوریت جیسی بھی ہو، تو جیسے جمہور ہوں گے ویسی جمہوریت ہوگی۔ ہارس ٹریڈنگ ہو، اگر بکاؤ مال ہے تو بکے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن فیصلہ ووٹ سے ہو، فیصلہ دستور کے مطابق ہو۔ گاڑی چلے پٹڑی کے اوپر، پٹڑی سے اتری تو ٹوٹل تباہی ہے۔ دوسرا نقطہ، جمہوریت کے لیے بنیادی ضرورت ہے 2 مضبوط جماعتوں کا ہونا۔ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک جماعت ہے، 11 برس وہ حکومت سے باہر رہی اور مخالفت اور تشدد کا نشانہ بنی۔ اب اس کے بعد بھی اگر اس نے اپنے وجود کو قائم رکھا، ہماری تاریخ تو یہ تھی، وہ ریپبلکن پارٹی صحابہ کہاں وجود تھا ان کا، حکومت ختم، پارٹی ایویپوریٹ،
کہیں رہا نشانہ اس کا؟ نشانی کوئی رہ گئی؟ لیکن ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی آنی چاہیے، مسلم لیگ مد مقابل بن کر۔ آثار ہیں اچھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے جب مایوس کیا آپ کو، امید کی کرنے بھی دکھا رہا ہوں۔ جمہوریت کے چلنے کے بھی آثار نظر آ رہے ہیں، جیسے بھی چل رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ سے چلے، جس طرح چلے، اسی طرح مسلم لیگ کے بھی آثار ہیں۔ جنیجو صاحب جس انداز میں چل رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ مسلم لیگ کو دوبارہ ایک قوت بنا لے۔ ہماری تائید رہے گی اس چیز کے ساتھ، اس لیے کہ یہ خاصہ ہے، یہ شرط لازم ہے، جمہوریت نہیں چل سکتی ہے ایک گاڑی پر۔ اور یہ متحدہ محاذ، یہ سی او پی، انمل بے جوڑ، جن میں کوئی نظریاتی قرب نہیں۔ ایک وہ جو جہاد افغانستان کو قرون اولیٰ کے جہاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد ایسا حالات جہاد نہیں ہوا، اور ایک وہ جو اسے فساد کہہ رہے ہیں اور محض وقتی سیاست کے لیے جڑے بیٹھے۔ یہ وہ بے اصولی ہے اس ملک کی جس نے کہ ساری بربادی پیدا کی۔ پارٹی ہو، آئے میدان میں، پارٹی مضبوط ہو۔ اور تیسری بات، جب تک کوئی جماعت ایک قیادت کے تحت ایک منظم اور تربیت یافتہ جماعت پیدا نہ کر لے، کسی بھی حساس مذہبی معاملے پر لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا نہ ملک کے لیے درست، نہ ان لوگوں کے لیے درست، نہ دین کے لیے درست۔ دین بدنام ہو رہا ہے، شیطان رشدی دندناتا پھر رہا ہے۔ 6 نوجوان یہاں اپنی جانیں دے بیٹھے، 15-16 ہندوستان میں دے بیٹھے، اس کمبخت کا بال بھی کا نہیں ہوا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک نوجوان پھانسی پہ چڑھ گیا، قاضی علم الدین، لیکن غیرت ایمانی کا اس نے مظاہرہ کر دیا اور اپنا بیان بدلنے پر راضی نہیں ہوا۔ قائد اعظم بھی آئے تھے مقدمہ لڑنے کے لیے، لیکن یہ کہ قانون کی ضرورت ہے، کچھ تو کہو۔ اس نے کہا میں کچھ کہنے کو تیار نہیں، میں نے مارا ہے اسے۔ ایک نوجوان کا وہ جذبہ مسئلے کو حل کر گیا، اور یہاں سیاسی شعبدہ باز، ہارے ہوئے سیاستدان اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ خود ان کا بال بیکا نہیں ہوتا، دوسرے گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، بربادی آتی ہے دوسروں کے حق میں۔ کسی بھی حساس مذہبی مسئلے پر غیر منظم، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا اسلام کے بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے۔ لوگوں کی بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے۔ اس ملک کی بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی۔ پہلے جماعت بناؤ، دکھاؤ کہ یہ ہے منظم جماعت، یہ ہے ایک آرڈر پر بڑھنے والے اور ایک آرڈر پر رک جانے والے لوگ، یہ ہے جنہوں نے دین کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، انہیں حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کریں دین کا۔ یہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ کام کرو، پھر یہی طریقہ ہے آگے آنے کا۔ اللہ توفیق دے۔ وہ جو سے نکاتی پروگرام میں بیان کر رہا ہوں، میں دوسرا یہی ہے، لیکن شرط لازم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں چھوٹتے ہی بت نہیں توڑ دیے تھے۔ 12 برس تک تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہاری بوٹیاں اڑا دی جائیں، تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے، نو ریٹیلیشن۔ اللہ کے سب سے بڑے رسول اسی بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جس میں 360 بت رکھے ہوئے، اسی کعبے کا طواف کر رہے ہیں جس کے ایک ایک انچ پر، چپے چپے پر بت ہے۔ کہہ رہے ہیں زبان سے، غلط ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، نہی عن المنکر باللسان کیجئے، اقدام نہیں، پہلے تیار ہو لو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ، تیاری کرو۔
تو 3 جمع 3 یہ 6 باتیں ہیں، 6 نکتے۔ نمبر 1 جہاد بالقرآن، بہترین نوجوان اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، آپ اپنا پیسہ وقف کیجئے، وسائل و ذرائع لگائیے۔ نمبر 2 ایک جماعت کی تیاری جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے، لیکن ان میں اوصاف ہونے چاہیے پہلے 6: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ پھر مرحلہ آتا ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 ایک مطالبہ، ون ورڈ، کتاب و سنت کی بالادستی، بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی ایکسپشن کے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی۔ اس معاملے پر آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے خطوط لکھیے، ٹیلی گرام دیجئے، تارے دیجئے، ہم اس کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ۔ محضرناموں پر دستخط کرائیے۔ کتاب و سنت کی بلا استثناء بالادستی کا فیصلہ، ایک جملہ، لمبے چوڑے بلوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس اسنا میں جمہوریت کی تائید ہوگی۔ ہم کبھی جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ جماعت کون بنائے گا پھر؟ لیکن تائید جمہوریت کی ہوگی، مارشل لا کی نہیں۔ نمبر 2 پارٹی کا مقابلہ پارٹی کرے۔ یہ متحدہ محاذ المل بھی جوڑ، میڈکوں کی پسیری، کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ نمبر 3 کسی حساس مذہبی مسئلے پر غیر منظم، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر نہ لایا جائے۔ میں آپ حضرات کا بہت مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے میری بات توجہ سے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔